آخری پرواز۔ پلوامہ میں حملے کے بعد بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ بھارتی فضائیہ بالاکوٹ میں ایک حملہ کرتی ہے، جس کے جواب میں پاکستانی فضائیہ جوابی کارروائی کرتی ہے۔ اس کے نتیجے میں ایک سنسنی خیز فضائیہ جھڑپ ہوتی ہے، جہاں ایک بھارتی پائلٹ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ مگر یہ جنگ صرف ہواؤں میں نہیں، بلکہ طاقت، سیاست اور خفیہ سازشوں کی ایک ایسی دنیا میں لڑی جاتی ہے جہاں سچ اور جھوٹ کے بیچ ایک دھندلا سا پردہ ہوتا ہے۔ ہوائی اڈے پر ایک لڑاکا طیارہ ٹیکسی کر رہا ہے۔ ریڈیو سگنل کا ہلکا سا شور وقفے وقفے سے صاف الفاظ سنائی دیتے ہیں۔ دیوار پر لگی گھڑی کی سوئیاں آہستہ آہستہ حرکت کر رہی ہیں، جیسے کسی گنتی کا حصہ ہوں۔ جنگیں ہمیشہ میدانوں میں نہیں لڑی جاتی، کبھی وہ بند کمروں میں، بند ہاتھوں اور بند زبانوں کے درمیان فیصلہ ہو جاتی ہیں، کبھی وہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ پاکستان ایئر بیس، 28 فروری 2019۔ فضا میں ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے۔ ایک فائل دھڑام سے میز پر گرتی ہے۔ کیپٹن علی پرسکون گہرے لہجے میں: سر، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جنگیں واقعی کیسے شروع ہوتی ہیں؟ کیا وہ کسی گولی سے، کسی تقریر سے، یا صرف ایک آدمی کے فیصلے سے کہ دوسرا بہت زیادہ جی چکا ہے؟ جنرل رضا ہنستے ہوئے، جیسے اسے دلچسپی نہ ہو: یہ سب تمہارے سوچنے کی چیزیں نہیں کیپٹن، تمہارا کام صرف حکم ماننا ہے۔ ایک لمحے کا وقفہ، لائٹر کا چمکنا، سگریٹ کا دھواں ہوا میں تحلیل ہوتا ہے۔ کیپٹن علی آہستہ، جیسے خود سے بات کر رہا ہو: مگر اگر حکم سمجھ میں نہ آئے تو؟ بھارتی فضائیہ کا اڈا، 29 فروری 2019۔ رات کے پچھلے پہر ہوائی جہازوں کو حملے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ لکڑی کی میز پر ایک نقشہ بچھا ہوا ہے۔ چائے کے کپ کی آواز گونجتی ہے۔ میجر راگھو مسکراتے ہوئے، کرسی پر جھکتے ہوئے: مسعود سمجھتا ہے کہ وہ ناقابل تسخیر ہے۔ ایسا کوئی نہیں ہوتا میرے دوست، خاص طور پر اس کھیل میں۔ کرنل ارجن آہستہ سے معنی خیز انداز میں: اور اگر ناقابل تسخیر آدمی کسی ناقابل بھروسہ ریڈار سے ٹکرا جائے تو؟ خاموشی۔ دور کہیں قدموں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ہوا میں ایک پنکھا آہستہ آہستہ گھوم رہا ہے۔ پاکستانی لڑاکا طیارہ، فضا میں گونجتے انجن کی آواز، کاکپٹ میں ریڈیو کے سگنل ٹوٹتے جڑتے ہیں۔ پائلٹ 1 فوری، گھبرائے بغیر: دشمن کے جہاز قریب آ رہے ہیں، ان سے نمٹنے جا رہے ہیں۔ پائلٹ 2 سرد، مستحکم لہجے میں: یہ سرحد پار کر چکے ہیں، واپسی کا راستہ نہیں ملے گا۔ اچانک میزائل کے لاک ہونے کی آواز۔ ریڈیو پر ایک لمحے کے لیے خاموشی۔ جہاز تیزی سے قلع بازی کھاتا ہے۔ پائلٹ بیان کرتے ہوئے، جیسے ماضی دیکھ رہا ہو: یہ سب ہمیں فلائٹ اسکول میں نہیں سکھاتے۔ یہ کیسے پہچانا جائے کہ آپ پہلے ہی آزاد زوال میں ہیں؟ یہ کیسے جانا جائے کہ جو شخص قیادت کر رہا ہے وہ خود اندھیرے میں ہے؟ یہ کیسے ممکن بنایا جائے کہ آپ کے ہاتھ اس وقت بھی مستحکم رہیں جب گنتی ختم ہو جائے؟ کشمیر کی فضاؤں میں زبردست ڈاگ فائٹ، میزائل داغے جا رہے ہیں۔ ریڈیو پر ہنگامی پیغامات: ایئر ٹریفک کنٹرول، فیلکن 1 جواب دو، فیلکن 1۔ پائلٹ 1 گھبراتے ہوئے، سانس چڑھی ہوئی ہے: میں نشانے پر آ گیا ہوں، طیارہ تباہ ہو رہا ہے، میں پیراشوٹ سے باہر نکل رہا ہوں۔ ایک زوردار دھماکہ، تیز ہوا کی سنسناتی آواز، ایجیکشن سیٹ کے فائر ہونے کی گرجدار آواز۔ آزاد کشمیر کا ایک گاؤں، پس منظر میں دور سے فائرنگ کی آوازیں، لوگ تیزی سے ارد گرد جمع ہو رہے ہیں۔ دیہاتی 1: دیکھو بھارتی پائلٹ۔ دیہاتی 2 مسکراتے ہوئے، تنزیہ: پاکستان میں خوش آمدید۔ قدموں کی چاپ، ایک ہلکی سی جھڑپ۔ بھارتی پائلٹ تھکا ہوا
مگر ڈٹا ہوا۔ ونگ کمانڈر ارجن سنگھ گہری سانس لیتے ہوئے، میں ونگ کمانڈر ارجن سنگھ ہوں اور میری چائے لاجواب ہے۔ ایک لمحے کے لیے مکمل خاموشی، پھر ہلکی ہنسی کی سرگوشیاں۔ تنازع کی شدت کسی اور رنگ میں ڈھلنے لگتی ہے۔ سیاست کے بند دروازے، ایک نیوز کانفرنس، کیمرے چمک رہے ہیں۔ پاکستانی سرکاری اہلکار، ہم جذبہ خیر سگالی کے تحت بھارتی پائلٹ کو رہا کر رہے ہیں۔ تالیاں، دستخط کرنے کی آواز، ایک ایسے تنازع کو روکنے کی کوشش جو شاید بہت آگے نکل سکتا تھا۔ واگا بارڈر پر ایک پل، دو ملکوں کے درمیان خاموش فاصلہ۔ ونگ کمانڈر ارجن سنگھ مضبوط مگر محتاط لہجے میں، تم جانتے ہو کچھ جنگیں فضاؤں میں لڑی جاتی ہیں، کچھ زمین پر۔ پاکستانی فوجی مسکراتے ہوئے مگر طنزیہ لہجے میں، کچھ صرف چلتے ہوئے ملبے کی خوشبو اور انکہی کہانیوں کو پیچھے چھوڑ جاتی ہے۔ آخری آواز، فضا میں پرواز کرتے جیٹ طیاروں کی گونج جو آہستہ آہستہ خاموشی میں ڈل جاتی ہے۔